بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یار کیا دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، کیا انجینئر صاحب ان گستاخیوں کو گستاخیاں نہیں کہتے؟ ہاں جی کہتے ہیں۔ تو کل تک تو تم کہتے تھے کہ جو شخص گستاخ رسول نہ ہو وہ ہمارا امام ہے، آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کل تک تم یہ کہتے تھے کہ جو گستاخ نہیں وہ ہمارا امام ہے، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تمہیں کیا پرابلم ہے کہ تم مجھے امام تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ یہ انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ بریلوی ہو تو مجھے امام کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ تم میرے خلاف ویڈیوز کیوں بناتے ہو؟ تم میرے خلاف کیوں ہوئے ہو؟ بھائی جو تم یہ بات کر رہے ہو نا کہ دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں میں ان کو گستاخیاں سمجھتا ہوں، بھائی سب سے بڑے گستاخ تو تم نکلے ہو۔ تم نے خود کہا ہے کہ جو مجھے چھوکرا کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور جب تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہا تو کیا یہ گستاخی نہیں تھی؟ کیا یہ بازاری زبان نہیں تھی؟ جب تمہیں علماء نے سمجھایا تمہیں رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم ہٹ درم بن گئے، تم ضدی بن گئے، تم گستاخی پر اڑ گئے، جسے تم خود تسلیم کرتے ہو کہ مجھے چھوکرا کہا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور یہی لفظ تم نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے یہ بات کی ہے۔ اگر تم سچی عاشق رسول ہوتے تم رجوع کرتے، تم معافی مانگتے، کہتے ہیں میرے سے گستاخی ہوئی، بلکہ تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا یہ بھونگیاں مارتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اس طرح کی گندی زبان تم نے استعمال کی ہے۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا اور وہ بے عزت۔ یعنی تم اپنی آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر سمجھتے ہو؟ تمہیں گستاخ کہا گیا ہے، چھوکرا کہا گیا ہے تو وہ گستاخی ہے، اور جب تم نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو تو کیا گستاخی نہیں ہے؟ یہ سننے والے خود فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی، پیغمبروں کی گستاخی ہوگی۔ یہ کون سی توحید ہے؟ اسے شیطانی توحید کہتے ہیں۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شان عطا فرماتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں تو مٹی سے پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، وہ اندھے اور نابینا شخص پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے۔ تم نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ توحید آپ نے یہ بیان کی ہے کہ جناب یہ تو پیشاب نہیں روک سکتے۔ ہاں یہ توحید ہے کہ نبی، رسول، پیغمبر، ولی یہ پیشاب نہیں روک سکتے۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ تم نے سری گستاخی کی ہے انبیاء علیہ السلام کی، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جناب گستاخ نہیں ہوں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو گستاخ نہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن تم سب سے بڑے گستاخ ہو۔ سری تم نے گستاخیاں کی ہیں۔ ایسے گستاخ کے خلاف ویڈیوز بنانی چاہیے اور بنتی رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ اس کی توحید، شیطانی توحید، کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو رسولوں کی شان میں گستاخی ہوگی۔ یہ کون سی وہی توحید ہے؟ یہ تو شیطانی توحید ہے۔ کیا مسئلہ بن گیا؟ نہیں وہ ہمارے بابوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب یہ بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے جو کوئی کتابیں بدل چکی ہیں، نہیں چھڑ دو، انہیں بدل گئی نا کتاباں۔ کچھ سال پہلے تک تو مناظرے کر رہے سو، ہاں نہیں کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، تو نکال دیا آپ نے۔ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف انجینئر صاحب کے خلاف وی لاگز بنانا ہے،
ان پرنٹنگ پریس کے خلاف ویلاگز بنانا نہیں ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں آج تک چھاپ رہے ہیں؟ کس کتاب کو ہم نے کہا کہ وہ بدل گئی ہے؟ جھوٹا انسان، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان۔ ہم کہتے ہیں کسی کتاب کے بارے میں تم جب حوالہ دیتے ہو تو وہ اصل سند سے دکھاؤ۔ تم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ کیا کسی سنی نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب اصل کتاب ہی نہیں ہے ہشت بہشت، جسے تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، گمراہ کرتے ہو کہ بھئی ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بھئی بنیادی عقیدہ آپ دکھا دیں، بہار شریعت سے دکھا دیں، جو عقائد کی کتابیں اہل سنت کی ان سے دکھا دیں آپ۔ اور تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی تھا نہیں۔ آپ تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ شعر ہی نہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ جی یہ کہڑا وہ دیوبند، وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو ہی ڈر ہے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھیں، جن کے بارے میں تم کلیم کرتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، تو وہ 1236 کے تھے۔ 1236 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یعنی آپ کے مطابق کہ بریلوی تو 1896 کی پیدائش ہیں، اس سے پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی ہے۔ آپ کے بقول یہ تو آپ کے بزرگ ہوں گے۔ پھر جب ہم جواب دیتے نہیں تم ان کو مانتے ہو نا، ہم مانتے ہیں، تم ہی تو کہتے ہو کہ کہانیاں ہیں جو تمہارے مطابق جس پر تم نے ڈھنڈورا پیڑنا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، وہ کہانی نہیں رہتی، یہ کہانی نہیں ہے، یہ اصل کتاب ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کلمہ پڑھایا ہوتا تو ہمارا عقیدہ ہوتا۔ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی بھی راہ چلتے ہوئے کسی سنی مسلمان سے پوچھیں، اس کے چیلوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے دکھائی ہیں کہ انجیل مرزا کے 66,000 شاگرد مرتد ہو گئے۔ بالکل ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں جا کے کہا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لو، آج تک اہل سنت میں سے کوئی نہیں کہتا۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہوتا تو لاکھوں چشتی ہے، کوئی نہیں کلمہ پڑھا رہا۔ نہیں جی، وہ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کا جو تعارف کیا اور اس کی تعریف بیان کی ہے، تو کیا ہشت بہشت کے اعلیٰ حضرت نے تعریف کی؟ نہیں، ایک اور کتاب ہے، اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہے۔ تو کیا کسی کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات منو ان ماننی ہے؟ ہم نے اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے؟ اگر یہ بات ہے پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کہتے ہو کہ بخاری مسلم سے ہمارا دین ہے، ہماری باتیں بخاری مسلم سے، اور تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ بخاری میں گستاخی ہیں، مسلم میں گستاخی ہیں۔ اب بتاؤ، تم جو کہتے ہو کہ ان کی پرنٹنگ پریس روکنی چاہیے، ان کے خلاف باتیں کرنی چاہیے، تم رکواؤ نا بخاری کو، ختم کروا دو، مسلم کو ختم کروا دو، سنن دارمی کو ختم کروا دو، ساری حدیثوں کی کتابیں جتنی جلوا دو، آؤ آگے۔ تمہارا ہی کہنا ہے، تم سے سوال ہو رہا ہے کہ بخاری میں اس طرح گستاخانہ روایتیں ہیں، تم کیا جواب دیتے ہو؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو، میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ان روایت پر عقیدہ بنا لے تب آپ بات کریں۔ یعنی بخاری میں روایت آ گئی، اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کسی مسلمان نے ان روایات پر عقیدہ بنا لیا ہے تب آپ انہیں گستاخ کہیں گے، ادروائز آپ انہیں گستاخ نہیں کہیں گے، اگرچہ بخاری میں روایات ہیں۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، کئی کتابیں ایسی ہیں جو من گھڑت کتابیں ہیں، انہیں تم اہل سنت کے خاتے میں ڈال رہے ہو۔ کیا کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ چشتی رسول اللہ کا کسی سنی کا عقیدہ ہے؟ تمہارے ہی شاگردوں نے گلیوں میں، چوراہوں میں عام مسلمانوں سے پوچھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔
یہ سارا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. اگر کتاب میں آ جانا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر سب سے بڑے گستاخ تم ہو، کیونکہ تمہارا دین ہی بخاری مسلم سے، بقول تمہارے کہ ہماری بات ہر بخاری مسلم سے. بخاری مسلم میں تم مانتے ہو کہ بخاری میں ایسی روایات ہیں جو گستاخی پر مبنی ہیں. صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. تو سب سے بڑے گستاخ تم ہو. پھر تم کیوں نہیں بخاری کو ختم کرواتے؟ کیوں نہیں اس کی پرنٹنگ کرواتے؟ ان اداروں کے خلاف کیوں نہیں باتیں کرتے ہیں؟ دارالسلام کے خلاف کیوں نہیں ویڈیو بناتے؟ بھائی بخاری کو چھاپنا بند کر دیں، کیونکہ تمہاری دکان بند ہو جائے گی. تمہارا یہ دھوکہ ہے کہ میں جناب گستاخ نہیں ہوں. سب سے بڑے گستاخ تم ہو. اس طرح جو تم باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، جب لوگوں کی آنکھیں کھولتی ہیں وہ تمہیں لعنتیں تم پر بھیجتے ہیں کہ اتنا بڑا لعنتی آدمی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہہ رہا ہے اور توحید یہ بیان کر رہا ہے کہ جب توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی. توحید یہ ہے کہ جناب پیغمبر تو پیشاب نہیں روک سکتے. کتنی گھٹیا باتیں تو کرتا ہے. تو گستاخ ہے بھائی. تو امام نہیں بن سکتا، تو قائد نہیں بن سکتا. ہاں شیطانی ٹولے کا قائد بنے گا، شیطانی توحید کا تو قائد بنے گا. جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہیں جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھیں گے.